अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को आपने पूरा देखना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ख़ास तौर पे उन दोस्तों के लिए जो तीतर से ब्रीड लेना चाहते हैं। तो जो तीतर की ब्रीड में दिलचस्पी नहीं रखते, वो चाहें तो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरे वो दोस्त जो कि नए नए इन्होंने जिन्होंने मेरे चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब किया है, तो उन्होंने इस वीडियो को पूरा देखना होता है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें और मालूमाती चीज़ें बताने वाला हूँ। और आप बाद में यही चीज़ें मुझसे बाद में पूछ रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त मुझे गुस्सा आता है कि आप वीडियो पूरी क्यों नहीं देखते। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको इस सवाल की जो है ना वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब तीतर के बच्चे निकलते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारी अपनी ही गलती की वजह से तीतर के बच्चे या तो मरना शुरू हो जाते हैं या फिर इनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो इस वक्त हम जो है ना इलाज की तरफ जाते हैं। जब हमारे तीतर के बच्चे बीमार हो जाते हैं या इस किस्म का मसला होता है, तो उस वक्त हम डॉक्टर की तरफ या दूसरे उस्तादों से मशवरा पूछ रहे होते हैं, मगर उस वक्त तो तकरीबन इलाज का कोई फ़ायदा नहीं होता या उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़अत तो थोड़ी या कमज़ोर होती है। ज़्यादा दिन वो बीमारी का मुकाबला नहीं कर सकते और एक एक या दो दो करके रोज़ाना मरना शुरू हो जाते हैं। अगर हम इनका पहले दिन से ही ख्याल रखें तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन सी बड़ी गलतियाँ हैं। वैसे तो काफ़ी सारी गलतियाँ हम कर जाते हैं, जो ख़ास तौर पे नए शौकीन हैं और उनसे बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन जो मेन बड़ी गलतियाँ हैं जो अक्सर दोस्त कर जाते हैं, तो उनकी मैं आपको तफसील बताऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं और उनका जो हल है वो क्या है। तो उसमें पहले जो नंबर है, पहले नंबर पे है वक्त से पहले खुराक। तो अक्सर हमारे दोस्त जो है ना वो टाइम पे उसको खुराक नहीं देते, वक्त से पहले ही दे देते हैं। तो इसकी तफसील मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा। नंबर दो है गैर मौजूद खुराक या गैर मुनासिब खुराक। हम छोटे बच्चों को खुराकें ही ऐसी देते हैं जो कि छोटी उम्र में उनके सेहत के ख़िलाफ़ हैं। और नंबर तीन है खुराक में बेतदाली। और नंबर चार है पानी का गलत इस्तेमाल। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ना आगे जाके डिटेल के साथ बताऊंगा। नंबर पाँच है मौसम की शिद्दत से हिफाजत। और इसके बाद जो अगला नंबर छः है वो गैर मुनासिब जगह या पिंजरा, और इसकी मतलब खुड्डा हो गया, आपका पिंजरा हो गया, या जिस जगह पे रख रहे हैं उसकी जो सफाई वगैरह है या उसका जो टेम्परेचर वगैरह है या वो किस किस्म की जगह पे आपको रखना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना वो बाज़ दफ़ा हम इनमें गलती कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे ये मसले पैदा होते हैं। तो अब मैं इनको ना आपको इन तमाम चीज़ों की कोशिश करता हूँ आप लोगों को तफसील के साथ बताऊँ। तो सबसे पहले नंबर एक है वक्त से पहले खुराक। अक्सर मेरे जो दोस्त हैं ना उनको बड़ी जल्दी होती है कि हमारे जो तीतर के बच्चे हैं जल्दी जल्दी खुराक दें। यार ये हमारे कब से निकले पड़े हैं तो भूखे हैं, इनको भूख लगी हुई होगी, अगर हमने खुराक इनको ना दी तो ये कमज़ोर हो जाएंगे और इनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो वो कोशिश करते हैं ना कि जल्दी जल्दी उनको खुराक दी जाए। तो इसके मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो आप गलती करते हैं, हम आपने जो पहले खुराक देते हैं ना, तो जब इसमें जल्दी करते हैं तो बच्चों का मैदा और आंतें ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से मैदा और आंतों का जो काम करने की सलाहियत है ना वो कमज़ोर हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है, क्योंकि ओवरलोड पड़ता है उन पर। तो इसकी वजह से ना इनमें मसले पैदा हो जाते हैं और वो बच्चा जो है बदहज़मी, हैज़ा वग़ैरह यानी इस किस्म की जो बीमारियाँ उनका वो शिकार हो जाता है और फिर मर जाता है, जिसकी वजह से कुछ अर्सा बाद जो है इसका असर ज़हर होता है। आपको पता ही इस वक्त चलता है जब लाइन लगी हुई होती है, यानी वो बच्चे जो है ना वो मर रहे होते हैं और आप उस वक्त देखते हैं कि यार आज एक मरा है, बाकी तो बिल्कुल ठीक ठीक हैं, लेकिन एक मर गया है। जब सुबह देखते हैं तो आपको पता चला ओहो आज तो एक और मरा पड़ा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो दूसरे जो खड़े हैं वो बाकी बिल्कुल ओके हैं, ठीक है। लेकिन अगले दिन पता चलता है उनमें से भी एक गया। तो यही है चीज़ जो है ना हमारी बुनियादी गलती की वजह से ऐसा होता है।
ان کی آنتوں والا جو حصہ ہے نا، اور اس کی نشانیاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی جو آنتوں والا حصہ ہے نا، اگر آپ دیکھیں گے نا تو وہ آپ کو بلیک نظر آئے گا، کالا کلر نظر آئے گا، اور وہاں کی جو چمڑی ہے نا وہ بھی آپ کو ذرا سوکھی سوکھی اور پتلی پتلی نظر آئے گی۔ تو اس کو پیچس لگ جاتے ہیں، اور یہی پیچس جو ہے نا وہ بیٹ والی جگہوں پر جم جاتے ہیں، اور کچھ عرصہ کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد وہ سوکھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بیٹ والی جگہ ہی بند ہو جاتی ہے۔ ان مسائل سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو جو پہلی خوراک ہے نا، اس کا جو ٹائم ہے وہ کم از کم 24 سے 36 گھنٹے یا 48 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے۔ مرتے نہیں ہیں یہ بھوک سے، 48 گھنٹے بھی پڑے رہیں تو یہ کچھ نہیں ہوتا ان کو۔ یہ میں آپ کو سمجھو کہ دعوے کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ بھوک سے نہیں مرتے، چاہے آپ ان کو 48 گھنٹے بھی کچھ ہی نہ دیں، بھوک سے نہیں مریں گے۔ کیونکہ قدرتی طور پہ نا ان کے اندر سٹوریج موجود ہوتی ہے، جو کہ زردی کی شکل میں یا یاک کی شکل میں نا ان کے اندر پیٹ میں اتنا سٹوریج ہوتی ہے، اتنی خوراک ہوتی ہے کہ وہ اتنی دیر تک جو ہے نا وہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو پہلی خوراک جو دینی ہے وہ اس وقت دینی ہے جب ان کا پیٹ پوری طرح صاف ہو چکا ہو، جو زردی ہے وہ اس کے اندر ختم ہو چکی ہو۔ اگر اس میں کوئی گڑبڑ آ رہی ہے تو پھر آپ اس کی فلیشنگ کروا لیں۔ تو لیکن زیادہ تر ان کی جو فلیشنگ ہے ان کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے ہمیں، یہ 36 گھنٹے کے بعد سمجھو کہ خود بخود یہ تقریباً صاف ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ کچھ بچوں میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر اس وقت جو ہے ان کی فلیشنگ کرانا پڑتی ہے۔ نمبر 2 ہے غیر موزوں خوراک۔ شروع میں بچوں کو ایسی خوراک کھلائیں جس میں ثابت دانہ شامل نہ ہو۔ اگر آپ نے ثابت دانہ دینا بھی ہے تو آپ اس کا دلیہ بنا لیں، کوٹ لیں، کم از کم وہ ٹوٹا ہوا دانہ ہو، اور یا پھر ایسی خوراکیں استعمال کریں جو کہ جلدی ہضم ہونے والی ہوں۔ اس میں بہت سی خوراکیں ہیں پر ان کی تفصیل لمبی چوڑی ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ ہے خوراک میں بے تعدالی۔ اکثر جو ہمارے دوست ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت ہمارے بچے کھاتے ہی رہیں، بس کھاتے ہی رہیں تاکہ وہ جلدی بڑے ہوں یار، تو صحت مند ہوں اور وہ جلدی بڑے ہوں۔ تو اس کی وجہ سے نا ان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ آپ ایک خوراک جو ہے نا آپ نے ایک شیڈول کے تحت دینی ہے اور مناسب خوراک دینی ہے، اور ایسی خوراک جو ہے نا آپ دوسرے ٹائم اس وقت آپ نے خوراک دینی ہے جب آپ کو پتہ چلے کہ محسوس ہو کہ اب بھوکے ہیں، پہلی خوراک ان کی ہضم ہو چکی ہے۔ شروع میں ان چیزوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ کچھ خوراکیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ تیتر کا بچہ جو ہے نا اس نے جی بھر کے کھایا ہوا ہو، اس کے اندر مزید کھانے کی کچھ بھی گنجائش نہ ہو، تب بھی وہ خوراک کھانا کھا لیتا ہے، یعنی وہ خوراک کھانا شروع کر دیتا ہے۔ مثلا دیمک جو ہے ایک ایسی خوراک ہے جو اگر بچہ 50% بیمار ہے نا یا فل اس کا جو پیٹ ہے وہ بھرا ہوا ہے تو پھر بھی وہ دیمک ضرور کھانا شروع کرے گا۔ یا جس طرح یہ کیڑے ہیں جو بچوں جو کیڑوں پہ لگے ہوتے ہیں، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ جو حشرات وغیرہ ہیں، تو ان کو وہ ضرور ہی کھائیں گے، چاہے وہ فل بٹا فل ہی کیوں نہ ہو، پہلے جی بھر کے انہوں نے کھایا ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ نے اکثر جو دوست ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یار یہ مجھے دیمک مل گئی ہے یا کیڑے مل گئے ہیں یا اس طرح کی مجھے چیزیں مل گئی ہیں تو میں نے اب تیتروں کو وہ بھی جا کے ڈال دیتا ہوں۔ نہیں، ڈالیں ضرور آپ، لیکن آپ اس وقت ڈالیں جب ان کے اندر کھانے کی گنجائش ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ پہلے ہی فل ہوں اور آپ اوپر سے وہ بھی ڈال دیں۔ اس سے اگلی چیز ہے پانی کا غلط استعمال۔ اکثر ہم درمیانے یا ٹھنڈے میٹھے موسم میں نا تیتروں کو پانی دے دیتے ہیں، چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ، اور بڑے برتن میں دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نا ان کو زکام لگ جاتا ہے۔ تو ایسے موسم میں آپ کوشش کریں کہ پانی دے ہی نہ ان کو، اور اس کے متبادل کے طور پر آپ ان کی خوراک میں سبزہ کھلائیں، آپ کو ان کو ایسا سبزہ کھلائیں جس میں نا پانی جو ہے وہ وافر مقدار میں شامل ہو۔ اچھا، اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، جیسے کھیرا ہے، تو کھیرا جو ہے نا یہ ٹھنڈا ہے تو اس میں پانی بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اس کھیرے کا استعمال آپ نے نہیں کرانا۔ باقی یہ پالک ہو گئی، اس طرح کی جو پتوں والی ہے نا سبزہ، جو پتوں والا، وہ آپ کے پالک میں بھی اچھا خاصا پانی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے پتوں والی کی خوراکیں آپ نے جو ہے نا وہ کھلانی ہے، سبزہ، یہ کھیرا یا اس طرح کا جو شروع میں نہیں دینا۔ آپ جب شدید گرمی آ جائے تو اس وقت آپ پانی بھی دے سکتے ہیں اور چاہیں تو کھیرا بھی دے سکتے ہیں، لیکن کھیرا بھی ایک حد تک دینا ہے، چلو وہ بات کی بات ہے۔ تو اس وقت جب یہ موسم چل رہا ہے جس طرح کا یہ چل رہا ہے تو اس میں نا آپ نے بس سبزے پہ ہی گزارا کرانا ہے ان کو، کم از کم 2 ہفتے تک بے شک آپ لے جائیں۔ اگر آپ کو لگے کہ بچے جو ہیں وہ زیادہ خشکی کر رہے ہیں، آپ کو لگے کہ ان کو زیادہ خشکی ہو رہی ہے،
تو پھر آپ ان کو تھوڑا سا پانی کو گرم کریں، گرم کرنے کے بعد جو ہے نا ایسے برتن میں پانی ڈالیں جو کہ گہرا نہ ہو، بالکل مطلب تھوڑا گہرا ہو، اس کی جو چونچ ہے نا بچے کی فل اس کے اندر ڈپ نہ کر سکے، تو اتنا پانی آپ پلائیں، گزارے کا پلائیں، اور پھر ان کو نا زیادہ پانی نہیں پلانا، بس تھوڑا سا ہی گزارا چلا کے پھر پانی کو جو ہے نا آپ نے ان کو سائڈ پہ کر دینا ہے پانی کو۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اگلی چیز جو ہے نا جس کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے وہ ہے موسم کی شدت۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ تیتر کے بچے کو گرمیوں میں بھی سردی لگ جاتی ہے، یعنی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ابتدائی دنوں میں وہ گرمی ہوگی، اندر کمرے میں اگر پڑے ہیں، گرمیوں کا موسم ہے لیکن وہ پھر بھی کوشش کریں گے کہ اپنی ماں کے پروں کے نیچے جا کے جو ہے نا وہ چھپ جائیں، تو اس لیے نا وہ وہاں پہ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں کے تو ان کی ماں ہوتی ہے، جب ان کو سردی لگتی ہے تو وہ چھپ جاتے ہیں۔ اگر ان کی ماں نہیں ہے، آپ ویسے بچے پال رہے ہیں، تو وہ آپ کو ٹمپریچر ان کا جو ہے نا وہ اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہوا چل رہی ہے، تیز ہوا چل رہی ہے، تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، ان کو وہ بھی نہیں لگنے دینی، کوشش کریں دھوپ پہ لگائیں، دھوپ لگائیں، ان کا جو ٹمپریچر ہے نا وہ مناسب رکھیں۔ تو اچھا، دھوپ لگاتے وقت ایک چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ اگر دھوپ بہت زیادہ ہے تو آپ نے ڈائریکٹ ان کو سورج کی دھوپ پہ نہیں رکھنا۔ اگر ہلکی پھلکی دھوپ ہے تو پھر تو آپ ان کو سورج کی کرنیں لگائیں، صبح والی کرنیں خاص طور پہ، وہ ان کے لیے اچھی چیز ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ دھوپ لگانا بھی ان کے لیے اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر زیادہ گرمی ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ تپتی گرمی، تو اس وقت آپ نے ڈائریکٹ جو سورج ہے اس کی دھوپ پہ ان کو نہیں رکھنا، آپ اس سے جو ہے نا آپ نے ان کو بچانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ دھوپ لگانا ضروری ہے تو آپ اس کو شدید دھوپ لگانا شروع کر دیں، تو اس طرح سے آپ نے ان کو بچانا ہے۔ باقی ٹھنڈی ہوا سے تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے جو ہے نا آپ نے ان کو بچانا ہے۔ اچھا، اس سے جو اگلی چیز آتی ہے نا وہ آتی ہے غیر مضمون جگہ، پنجرے یا کھڈے، ان کی صفائی، یا آپ نے جو کھڈے بنائے ہوں گے شاید وہ ان کے لیے جو ٹمپریچر ہے وہ اس طرح کا ہوگا، مطلب سردیوں میں وہاں پہ جو ٹمپریچر ہے وہ زیادہ لو ہو جاتا ہوگا، اور گرمیوں میں جو سورج کی ڈائریکٹ جو کرنیں ہیں ان کی ڈائریکٹ روشنی کی وجہ سے ہائی ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کا ٹمپریچر ہے وہ ایک جو اس کی مقدار ہے یا ایک مناسب سمجھ لیں کہ اس طرح کا آپ نے رکھنا ہے۔ باقی سردی گرمی یہ دونوں چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ویسے جب بچے نکلتے ہیں تو اس وقت تو سردیاں تو ہوتی نہیں ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب بارشیں آ جائیں، جب موسم ٹھنڈا ہو جائے تو اس وقت جو ہے وہ یہ سردیاں ہو جاتی ہیں، ادروائز جو ہے نا یہ گرمیوں میں زیادہ تر گرمی کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، سردی کا جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ لیکن چھوٹے بچوں کو کے لیے نا بہرحال پھر بھی خطرہ ہے، تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو باقی ان چیزوں پہ اگر آپ لوگ عمل کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے جو تیتر کے بچے ہیں وہ اس قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔